السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. سیاست اور سیاست سے جڑے ہوئے بہت سے معاملات ہوتے ہیں, انڈر لائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, انڈر کرنٹس ہوتے ہیں. بہرحال پاکستان کی سیاست کی اپنا ہی ایک نرالی چال ہے, اس کی اپنا سارے سلسلے ہیں, انڈر گراؤنڈ بھی کوئی چیزیں چلتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں دی کرنٹ افیئرز میں ایک ڈیپ انسائٹ آپ کو فراہم کریں, اور اس لیے ہم اپنے ہاں ایسے انالسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں جن کی بڑی گہری نظر ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے انالسٹ موجود ہیں جو بڑے ورسٹائل ہیں اور بڑا آبجیکٹیو انالیسس دیتے ہیں. میری مراد ہے جناب سلمان عابد صاحب سے. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. سلمان عابد صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تو جناب سیاست کا ہم کہتے ہیں ہم دونوں ہی طالب علم ہیں, استاد بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں. آپ پڑھاتے بھی ہیں, شعبہ ابلاغیات میں بھی پڑھاتا ہوں. تو ابھی بھی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی, اور میں کبھی کبھی آپ پہ بھی انحصار کرتا ہوں, دوستوں پہ بھی, کہ ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں کل پرسوں یہ جا کے ملاقاتیں جو سینئر صحافیوں کی میاں نواز شریف سے ہوئی ہیں, اندر کی کہانی آج آپ سے کوئی 8-9 سننی ہے میں نے کٹھی. دیکھیے کوشش کروں گا 45 منٹ میں کوزے میں دریاب. سیف الرحمان صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں کوئی سمت کسی پروسیس کے تحت چل رہی ہو نا, ہاں یہ وہاں تو آپ کوئی انالیسس کوئی چیز کو ڈرا کر سکتے ہیں. جہاں ساری چیزیں حادثاتی بنیادوں پر ہوں, ڈرائنگ روم تک محدود ہوں, سازشوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, تخریب کاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, پسند و ناپسند کی بنیاد پہ جڑی ہوئی ہوں, وہاں پہ چیزوں کو نکالنے کا عمل بڑا مشکل ہوتا ہے. جی اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ممکن ہے پاکستان کے اندر. کوئی چیز اگر آپ کہیں نا تو آپ کہتے نہیں, یہ ممکنات کا کھیل ہے. جو ماضی میں وہ کو کاف کی کہانیاں ہوتی تھیں, اب آپ وہ والی سٹوری لگ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ 8 فروری سے پہلے کا ایک منظرنامہ, ہاں, اور 8 فروری کے بعد کا منظرنامہ, ٹھیک ہے نا, وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. وہ آپ نے سنا تھا نا, سلیمنگ سینٹر میں آنے سے پہلے اور سلیمنگ سینٹر سے جانے کے بعد. بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف ایک بڑی سیاسی طاقت ہے. نہیں, لیکن انہوں نے اسیس کیسے کر لیا؟ سر, ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کی جو وہ بھی پاپولیرٹی ہے, تخیل میں چلتے ہیں. ان کا ایک خیال یہ تھا کہ نواز شریف کی جو وہاں ایک پاپولیرٹی ہے, تخیل کے ڈیسک بنے, اور سر اس میں کریڈٹ دینا آپ اپنے دانشور دوستوں کو, صحافی دوستوں کو, جنہوں نے ان کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی کہ نواز شریف آئے گا طوفان آ جائے گا, نیلسن منڈیلا آئے گا تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. وہ پورا کا انہوں نے لگا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے. 8 فروری کے انتخابات نے سب کچھ الٹا دیا سر. صحیح بات. اور وہ جو ایک خاموش انقلاب ووٹ کے ذریعے آ سکتا تھا وہ پاکستان میں آیا, لیکن 8 کی رات اور 9 کی والا جو صبح تھا اس میں فرق آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے, جس ملاقات کا آپ نے ذکر فرمایا, 47 آ گیا. آپ نے میں تو 47 کہتا ہوں میں ویسے. اب آپ نے جس ملاقات کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے دوست ہی ہیں, 4 ہمارے دوست ہیں ہمارے, مجیب الرحمان شامی صاحب, نجم سیٹھی صاحب, جی, حفیظ اللہ نیازی صاحب اور سلمان غنی صاحب. ہمارے دوستوں میں ہیں, کامن دوست ہیں ہمارے. تو بنیادی طور پر یہ گئے اس لیے تھے کہ نواز شریف اس وقت کافی اداس ہے اور سیاسی تنہائی کا شکار ہیں. اب وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا کیا حصہ ہے. وہ جو لندن سے خواب دیکھ کے چلے تھے, صاحب پہلے بھی اتنے سمجھدار تو نہیں تھے, میرے دوست ہی ہیں میرے اور آپ کے. سر دیکھیں ہم ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہم نے, بات یہ ہے, بیرون ملک جاتے رہے ہیں, ادھر بھی ہم. بات یہ ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ کر گئے پاکستان کے بارے میں, اور لندن سے بیٹھ کے ان کو جو کہا گیا تھا نا, انہوں نے سمجھا یہی پولیٹیکل ریئلٹی ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے. پاکستان کے ڈائنامکس مختلف تھے, پاکستان کے الیکٹوریل پالیٹکس مختلف ہو گئی تھی, پاکستان کی سچویشن مختلف ہو گئی, بہت زیادہ چینجز آ چکی. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ حالات بدل گئے. اب وہ نواز شریف صاحب جو آئے, اب وہ گلہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, لیکن جو زیادتی انہوں نے خود اپنے ساتھ کی ہے اس کا بھی تو کوئی ماتم ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی بس پر سوار ہونے کا فیصلہ کر لیا. اب وہ الزام دیتے ہیں اپنے بھائی کو, بھائی تو چلے اس کا فیصلہ ہوگا, لیکن آپ اتنے معصوم تو نہیں ہیں, آپ کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا نہیں ہونے جا رہا. دوسرا یہ جو زوم تھا نا کہ سینٹرل پنجاب اور پنجاب ہمارے پاس ہے, یہ بھی 8 فروری کو جو کا نتیجہ کچھ اور نکلا. ٹھیک ہے, اچھا, اب آپ کی حکومت تو بن گئی, آپ نے حکومت بنا لی یا آپ کو جبرن دے دی گئی بقول رانا ثناء اللہ کے, لیکن اس حکومت کی عوامی حمایت, عوامی تائید, عوامی مینڈیٹ اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے, یعنی ویک فوٹنگ پہ. اور وہ جس وقت یہ تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 ہے.
اور ہوشیارانہ دوسرے طریقے پہ یہ ہو رہا ہے دوسرے طریقے پہ یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تو بن گئی، ٹھیک ہے، بیٹی کی حکومت پنجاب میں بنا دی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر نہیں؟ بہت بلنڈر کے اوپر یعنی بلنڈر. ایک دیکھیے مریم صاحب میں ٹوک رہا ہوں، جیسے ایک بہت بڑا مورخ لکھتا ہے ہمایوں بادشاہ کے بارے میں، ہی ٹمبلڈ اینڈ ٹمبلڈ اینڈ ٹمبلڈ آؤٹ آف اٹ. انہوں نے کہا ایک مسٹیک کیا، پھر ایک مسٹیک کیا، پھر ایک مسٹیک کیا، اور پھر دنیا سے فارغ ہو گئے، اقتدار سے بھی تو ہوئے میاں صاحب ایک ایسی بس جس کے ٹائر پنچر تھے، جس کا انجن فیل ہو چکا تھا، جس کے اندر مسافر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے اس بس کی ڈرائیونگ سیٹ پکڑا دی مریم کو، جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے. اب آپ آ گئے تو آپ کو وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کو کمپرومائز کرنے پڑ رہے. ڈیلیور کرنے کا بڑا پیشن ہے ان میں، لوگ کہتے ہیں ڈیلیور تو بزدار صاحب بھی کرنے آئے تھے، ڈیلیور تو وائن صاحب بھی کرنے آئے تھے. ڈیلیور پاکستان میں ہر کوئی کرنے آتا ہے. وہ تو بغیر اینستھیسیا کا ڈیلیور کرتے رہے ہیں بزدار. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں سیاست میں، تو آپ کے پاس جب تک عوامی مینڈیٹ نہ ہونا بڑا، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. طاقت تو وہی ہے نا، اب وہ ہے نہیں. لیکن وہ تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نا، وہ تو ووٹ سلوگن ہے. ووٹ ہے تو وہی تو میں لیکن کہہ رہا اب ہوں، تو طاقت کا سرچشمہ خواص ہیں. تو خواص ہیں، تو جب آپ نے خواص کے اوپر مان لیا تو پھر خواص کے پاس طاقت چلے گی نا. ریموٹ کنٹرول بھی خواص کے پاس. تو خواص چلائیں گے نا آپ کو. سر آپ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب یہ گلہ کر رہے تھے ایک نجی محفل میں، ہاں یار کہ اگر یہ بتائیں گے، سنیں وہ بہت زیادہ گلے کر رہے سر، ہیں. وہ کئی جگہ پر انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ یہ وزیر میرے قابو میں نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ کی، وہ قابو کو چھوڑے، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں لیکن مجھے ہر فیصلہ جو ہے محسن نقوی سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے، اور وہ مجھ سے بالا اور وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے. وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے. کسی حد تک سنا کہ وہ جو ہیں آئی ایم ایف کے نمائندے اورنگزیب صاحب، ہاں جی، ہاں جی، وہ سنا وہ بھی ان سے بالادست ہیں. وہ بھی ان سے بالادست ہیں. اچھا، یہ انہوں نے کوشش کی کہ محسن نقوی کو سمجھانے کی کہ دیکھیے آپ پی سی بی کا عہدہ رکھیں، انٹیریئر منسٹری چھوڑ دیں، یہ دو عہدے اکٹھے نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا نہیں میں سنبھال لوں گا، آپ بے فکر رہیں. اور اب سنا یہ ہے کہ کابینہ کا جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کرنے سے پہلے نقوی صاحب ایسے ٹھیک ہے، نقوی صاحب ایسے ٹھیک ہے، یعنی وہ کس کے نمائندے ہیں نقوی صاحب. اور آپ اس سیاسی نظام کی سب سے بڑی بے بسی دیکھیں میاں صاحب، فیصل واڈا قوتوں کے نمائندے نہیں سر. فیصل واڈا، انوار کاکڑ اور محسن نقوی جس طرح سے سینیٹر بنے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کی کوئی لیجیٹیمیسی ہے، اس سسٹم کی کوئی کریڈیبلٹی؟ لیکن سلمان صاحب سارے پیسوں کے ساتھ، وہاں یہ پیسوں کے بغیر بن گئے. تو پیسوں کے بغیر بنے ہیں سر. ان کو تو کہیں زیادہ اور تر سے تو پیسوں سے بنتے ہیں سر، ان کو تو کہیں اور سے نامینیٹ کیا گیا، ان سیاسی جماعتوں پہ مسلط کیا گیا. زرداری صاحب نے فیصل واڈا کو ووٹ ڈالے، محسن نقوی کو ووٹ ڈالے، نواز شریف صاحب نے ووٹ ڈالے. بتایا کہ جی ایک بندہ 3 ارب 20 کروڑ روپیہ دے کے 8 ووٹوں سے بلوچستان سے سینیٹر ہوا، 40 کروڑ روپیہ فی ایم پی او کو دیا. تو میں یہ بتا تو یہاں تو بروٹ فورس یوز ہوئی ہے میرا خیال ہے. اچھا، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو، ہاں انہوں نے کیا کہا؟ نواز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اس طرح تو سسٹم چل نہیں سکے گا، اگر سارا کنٹرول انہوں نے رکھنا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا آیا، ہمیں کیا بتایا گیا، یہ تو کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے وہ نہیں چلے گا. یعنی وہ اپنی بے بسی کا اظہار فرما رہے تھے. لیکن اب ان کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان کی رکاوٹیں یہ جہاں وہ بولیں گے وہاں وہ لندن والی ڈیل، جہاں وہ بولیں گے وہاں یہ فارم 47، جہاں وہ بولیں گے مریم نواز کا پنجاب کا حکومت کا معاملہ اور ان کے مقدمات. تمہارا سب چیزیں ری اوپن ہو سکتی ہیں پاکستان میں. کیا چیز؟ اور میں شہباز شریف بھی نہیں انہیں بولنے دیں. شہباز شریف صاحب نے تو ان کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں وہ بولیں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. کڑکی میں ان کو پھنسا دیا. آپ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کے حق میں تو نہیں جا رہی. نہیں وہ نہیں جا رہی، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طور پہ، اور یعنی ان کی پوزیشن کو ویک کر رہے ہیں وہ. تو اب یہ جو شہباز شریف کے لوگ ہیں اور جو نواز شریف صاحب کے لوگ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب میم نون سے شین نکل آئی ہے. سر وہ نکلی کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ مینڈیٹ ہی جعلی ہے. جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. خرم دستگیر کیوں چپ ہے؟ وہ اس لیے وہ بھی اسی کشتی میں سوار نہیں، اسی کشتی میں سوار ہے. لیکن جب ان کو کہا جائے گا وہ تو بول پڑیں گے. خواجہ سعد خاموش ہے، ابھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی خاموش، بالکل خاموش، وہ بھی اسی کشتی میں سوار ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سارا کھیل ہوا ہے تو کسی نے وہاں پر ایک لقمہ دیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے وہ اپنا نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بیانیہ تب بنتا ہے میاں صاحب، یا تو آپ حکومت میں ہوں گے تو پھر حکومتی والا بیانیہ بنے گا نا، جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو اپوزیشن والا بیانیہ بنے گا. اب ایک طرف آپ کی حکومت ہے، ایک طرف آپ کی حکومت ہے، ایک طرف آپ کے بھائی کی حکومت ہے، ایک طرف آپ کی بیٹی کی حکومت ہے. اور وہاں اگر آپ اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو پھر کون آپ کو سپیس دے گا، کون آپ کو راستہ دے گا، کون آپ کو باہر جانے دے گا، کون آپ کو کہے گا کہ جناب یہ باتیں کریں. تو مریم نے اور شہباز شریف کے اقتدار نے نواز شریف صاحب کو عملی طور پہ زنجیروں میں جکڑ دیا.
اگر وہ زنجیروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت خراب ہوتی ہے، اس میں وہ پھنس کے رہ گئے. اچھا چلیں مان لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بہت پاورفل ہے اور رہی ہے، کوئی اس میں شک بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو بیان کر لینے میں کیا ہے، ہم کون سا کسی کو برا کہہ رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کیا عزائم ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اگر آپ بیان کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بھی تو کچھ ایجنڈا تھا. کیا وہ پاکستان کے باہر تو نہیں؟ وہ بھی اسی سمپلی بات یہ ہے، سمپل بات یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کا جتنے عزائم انہوں نے بنائے تھے وہ ناکام ثابت ہوئے. آپ نے اس کو اقتدار سے تو نہیں آنے دیا، لیکن اس کو ووٹوں کے ذریعے جو پذیرائی مل چکی ہے اس نے پاکستان میں یہ بات تو اسٹیبلش کر دیا نا کہ ووٹ نواز شریف کو نہیں عمران خان کو پڑے تھے. وہ تو خیر میرا سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اپنی نجی محفلوں میں مجھے بتائیں نا، آپ کی اتنی بڑی، آپ خود انسائکلوپیڈیا ہیں، کسی کے پاس انتخابی نشان نہ ہو، کسی کو انتخابی مہم کی اجازت نہ ہو، کمپین چلانے کی اجازت نہ ہو، پوری پارٹی وہ کہتے ہیں بریک لے لیں. آپ چائے بھی پئیں اس میں. جناب ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب سلمان عابد، اور بڑی دھواں دھار باتیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں کبھی کبھی بریک لینی پڑ جاتی ہے کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتا یہ ادارہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی جو اپنا ایک سیاسی اسکرپٹ لکھا تھا اس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. یہ کوئی نئے اسکرپٹ رائٹر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ سر وہ نئے اسکرپٹ رائٹر بھی لے آئے جو نئی ریالٹیز ہیں. مثلا میں آپ کو ریالٹیز کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی فورس کے ذریعے آپ ریالٹی تو نہیں، نئی ریالٹی بتاتا ہوں نا. 12 کروڑ اس وقت ووٹر ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے. 6.25 کروڑ ووٹر جو ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. 6.25 کروڑ ووٹر جو ہے وہ 18 سے 35 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اس پر کنٹرول عمران خان کا ہے. ووٹ کاسٹ بھی 6.25 کروڑ اتنا ہی ہوا. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائنامکس بدلی ہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجبور کر دیا ہے. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ آئی تھی شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑا انحصار کر کے، نواز شریف صاحب پہ بڑا انحصار کر کے، زرداری صاحب پہ بڑا انحصار کر کے معیشت کو یہ درست کریں گے. بنیادی نعرہ یہ تھا نا، معیشت کو درست کریں گے. اب اس وقت معیشت کہاں کھڑی ہے کہ وہ جو وزیر خزانہ آئے ہیں ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت. ان کے مقابلے میں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کے معاشی امور کے امور میں مداخلت کر رہے ہیں. 3 دفعہ ان کو اقتصادی کونسل جو ہے اس کو ریویزٹ کرنا پڑا کیا گیا. اب تو شاید اورنگزیب صاحب دوبارہ بن میرے خیال یہ بھی کسی کی اسی کی وجہ مداخلت پہ ہوا ہے. مداخلت پہ ان کو واپس لائیں. اچھا اب یہ جو صورتحال ظاہر کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو اگر معاشی ایجنڈے میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور سیاسی ایجنڈے میں وہ جو عمران خان ریلیونٹ ہے اس کے ساتھ نیگوشیشن ہی نہیں ہوتی، اس سے بات چیت طے نہیں ہوتی، اس سے مفاہمت نہیں ہوتی، تو یہ عمران خان کا جن جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے باہر رہے گا. تو اس سارے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو وے فارورڈ کا راستہ ہے وہ ریکنسیلیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا اب ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ صرف آپ کی شرائط پہ نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ. اب عمران خان ریلیونٹ ہے تو عمران خان کی شرائط پہ بھی ہوں گی، تو دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ قسم کی کارروائی دیکھیں نا. 92 اس کے قومی اسمبلی میں ممبر ہے، 100 کے قریب اس کے صوبائی اسمبلی میں ممبر ہے، تو اب آپ اتنی آسانی سے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہاں تو ہم نے 11 لوگوں کی اپوزیشن دیکھی ہے جو پوری اسمبلی کو انہوں نے تن کے رکھا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہاں تو 92 ممبر کی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ بھی مشکل میں پڑ گئی ہے. اور جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے، اب میں نے بھی سنا کہ وہاں بڑے کانٹینجنسی پلانز بن رہے ہیں، باقاعدہ پلان بن رہے ہیں، کاغذ بار کے سٹی جا رہے ہیں. ایک پلان میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ کوئی نہیں آ رہی. ایک پلان یہ بن رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی، اس حکومت کے مقابلے میں ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی. میرا خیال اور محسن نقوی صاحب کو اوپر لے کے آپ کا ویسے چلے محسن نقوی کو تو 1 منٹ مائنس. نیشنل گورنمنٹ کو مسائل کا حل ہے. سر دیکھیں نا میری بات سنیں، یہ تو پھر وہی ایک جو چیز آپ اننیچرل طریقے سے کریں گے، اننیچرل طریقے سے کریں گے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. اور جو چیز آپ کسی کی دشمنی میں کریں گے، دیکھیں نا ابھی بھی نیشنل گورنمنٹ پائیدار نہیں ہوگی. ابھی بھی نیشنل گورنمنٹ ہی ہے. ساری جماعتیں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں اقتدار میں رہی ہیں، اب بھی بے شمار جماعتیں اقتدار کا حصہ ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ آپ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کریں نیشنل گورنمنٹ بنانے کی بجائے. جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، ان کو منیمائز کریں، ان کو ریزالو کریں اور ایک نارملائزیشن اختیار کریں. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، یہ جو کنٹرول قسم کے نظام ہے، یہ جو ڈکٹیشن اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلنے والے نظام ہے، سر آج کی دنیا میں اس طرح کے نظاموں کی مدد کے ساتھ معیشت درست نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو ویسے پوچھنا تھا، وہ جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آنا تھا میں نے، لیکن ایک اس سے پہلے سوال یہ کر لوں، اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے جھگڑا کیا ہے؟ اگر آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھیں، ہاں ون لائنر، تو ون لائنر یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو ایک دور میں نواز شریف کو بھی بیماری پڑی. نواز شریف کو پھر سزا ملی تھی نا. میں نے ان کو ڈائریکٹ پوچھا تھا، نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اچھا میرے سامنے بیٹھے ہوتے، میں کہا میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو سینگوں سے پکڑ کے نیچے کہنے لگے آپ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں. تو مطلب تو یہی تھا نا.
تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا بننے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کو زج کرنے کی کوشش کی. اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے ہم نے عمران خان کو پالا پوسا یا بڑا کیا تو اب یہ ہمارے مطابق چلے گا, آبیاری کیا, یہ چلے گا ہمارے ساتھ. ایسا چلتا ہوتا نہیں ہے. آپ تو عمران خان کو چھوڑے سر, محمد خان جنجو جیسا بندہ وہ جا کے ضیاء الحق کو ٹکر مار گیا تھا. آپ کو پتا کہ ان کے ایک بڑے قریبی معتمد خاص نے جنرل ضیاء الحق کو کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ محمد خان جنیجو جو ہیں وزیر اعظم, یہ کس طرح کا ان کا رویہ ہوا ہے. اس نے کہا سر غصہ تو نہیں کریں گے. نہیں, انہوں نے کہا جی وہ خود کو وزیر اعظم سمجھنے لگ پڑے. تو یہ بات ہے مذاق میں لیکن حقیقت تھی. انہوں نے واقعی انہوں نے اسرٹ کیا تھا. اچھا اب ایک اور چیز بھی, لیکن ویسے دیکھیں ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, عوام کے ووٹ سے آیا, بھلے اسٹیبلشمنٹ نے آبیاری کی, چلے کانسٹنٹ فیکٹر ہے, کیا اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے اسرٹ کرنے کا؟ دیکھیں اب ایک اور بھی خطرہ آ گیا. یہ ایک ریالٹی تو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی نا. ایک اور پاکستان کے صحافیوں نے جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں, انہوں نے ایک اور نیریٹو بلڈ کیا ہے عمران خان کے بارے میں. اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے نا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. میرا خیال یہ غلط ہے. ہاں یہ میں غلط ہے, میری بھی اطلاع ہے کہ ٹوٹلی غلط ہے. بالکل کئی دفعہ عمران خان وضاحت کر چکا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ کیوں ہمارے وہ دوست ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی کوئی ڈیزائنز ہیں ان کے. سب ڈیزائن کیا یہ ہے کہ جتنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ڈسٹینس ہوگا اتنا الٹیمیٹ بینیفیشری نواز شریف صاحب ہوں گے, اور اتنا بینیفیشری ہمارے یہ دوست بھی ہوں گے نا جی. میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا, میں بھی مجھے بھی فون آنے شروع ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا اس وقت کلاس چل رہی ہے, کھیل چل رہا ہے, اس میں اب آپ آ جائیں تحفظ آئین موومنٹ جس کی بھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے پہلی دفعہ محمود خان اچکزئی اس کی سربراہی کر رہے ہیں, سردار اختر مینگل اس میں شامل ہیں, یہ دونوں فائری نیچر کے ہیں, عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. پھر وہ ہمارے جو علامہ صاحب ہیں اہل تشیع کے, وہ جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں ناصر عباس صاحب, وہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر وہ سنی تحریک کے جو ہے وہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں, ان کی میں نے سنی ہے تقاریر. پھر اس کے بعد اس میں آگے چلیں تو جماعت اسلامیہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں سامنے آ رہی ہے, وہ بھی اس کا حصہ ان کو بھی میس موبلائزیشن کی پاور بڑی ہے ان کے پاس. اچھا پھر اس میں جے یو آئی ہے. اچھا جے یو آئی کی کیا پوزیشن؟ جے یو آئی میں بھی ہم آتے ہیں پورا. جے یو آئی جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اس کے اندر اس تحریک, لیکن ابھی وہ اپنا ایک آزاد بھی رکھنا چاہتی ہے بھی رکھ رہی ہے, اور یہ دینا چاہتی ہے تاثر کہ جناب اگر میرے سے کوئی بہتر ڈیل ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پیغام دے رہی ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کو بہت گلہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے وعدہ خلافی کی ہے, اور وہ جو ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنائیں گے, یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس پر ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب انہوں نے اپنی یہ بے بسی کا اظہار نواز شریف صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا پا فضل الرحمان میرے ناراض نہ ہو, مینوں بھی اتوں پرائم منسٹر بنا کے لیان دی گل کیتی گئی سی, تو ہن میری تصویر آٹے دے تھیلے تے لا دتی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان کو یہ گلہ ہے کہ ان کو پورا حصہ نہیں مل سکا. ان کا خیال یہ تھا تصویر کسی تھیلے پہ لگا, سر ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھیے نا جے یو آئی کو اچھا خاصا مینڈیٹ ملا بلوچستان میں, ان کو بلوچستان کی حکومت دے دی جاتی. بلوچستان میں تو تقریباً 3 بڑی پارٹیاں بین تھیں, تقریباً 1 ووٹ کا ہی فرق ہے. سر اگر ان کی حکومت بنا دی جاتی, پیپلز پارٹی کولیشن میں بن جاتی, میرا خیال بڑا اچھا فیصلہ ہوتا. وہ انہوں نے زرداری صاحب نے اپنی ضد پہ قائم رہے. زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی اپنے لے کے آنی ہے, اپنی پارٹی ہر صورت میں, اور سرفراز بگٹی بھی انہی کے بندے ہیں جن بندوں جن کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. تو اب اچھا بگٹی صاحب نے بھی لائلٹیز کافی بدلی ہیں میرا خیال. سر وہ ایک ہی لائلٹی ہے ان کی, جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. باقی چھوٹی موٹی لائلٹیاں کوئی چیز نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے کھلاڑی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے جو ملک کی مستقل اکائی ہے اس کے ساتھ لائل ہے. انوار کاکڑ صاحب بھی اسی وجہ سے پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب یہ جو تحفظ آئین پاکستان موومنٹ ہے, اس کے اندر آج زرداری صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے وہاں پر, یہ پی این اے والا ٹائپ انہوں نے لفظ بولا نا پارٹ 2. اب ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پی این اے ہم لوگوں کو تھوڑا ریفریش کر دیں ان کی میموری کہ پاکستان نیشنل موومنٹ جو تھی قومی اتحاد بھٹو صاحب کے خلاف, تاکہ لوگوں کا ذہن واضح ہو جائے. زرداری صاحب نے جو اشارہ کیا نا وہ بڑا ذرا قابل غور ہے. اچھا ویسے زرداری صاحب جو کچھ بھی ہیں وہ چیزوں کو سمجھدار آدمی اندر باہر کی ساری باتیں, وہ آپ نے یاد نہیں, آپ نے وہ جملہ سنا تھا جب نسیم زہرا نے کہا کہ آصف علی زرداری جو ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں مولانا فضل الرحمان کو, تو اس نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ بی بی آپ زرداری صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, تو نسیم زہرا نے کہا نہیں آپ زیادہ جانتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا وہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں ہے, وہ مفادات کے بادشاہ ہیں, تو وہ مفادات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو پی این اے 2 بننے جا رہی ہے نا, اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا ان کی حمایت حاصل ہے. اچھا یہ سوال میں نے اسی ٹیبل پہ اور دوستوں سے بھی پوچھا تھا
پاکستان میں چلنے والی جتنی تحریک تھی، انڈیپینڈنس موومنٹ تو نکال لیں، وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے بھی کوئی آپ ایک تحریک بتا دیں مجھے، یعنی ہم 4-5 تحریکوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سوال میں آپ سے نکالا، یہ طریقے دیکھ لینا، اے آر ڈی کی موومنٹ چلی، ہاں پی این اے کی موومنٹ چلی، ٹھیک ہے، ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی، اسلامی جمہوری اتحاد چلا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جناب آپ متحدہ مجلس عمل چلی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری تحریکیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی ریفلیکشن آنا تانے بانے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے جڑ کے نظر آتے ہیں۔ شروع میں نہیں تھے، آگے جا کے بن گئے، آگے نہیں تھے۔ اچھا لفظ بولا، آپ کا مطلب ہے کہ اگر سپانسرڈ نہیں بھی تھی تو یعنی ان سے ہم آہنگی تھی۔ سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے مریم نے ایک جملہ کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، اس نے کہا جی تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کریں ہم عمران خان کے خلاف، ہمیں کون سی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو تحریک عدم اعتماد تب کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے، اور پھر جب ساتھ تھی تو پھر عمران خان چلے گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی کے خلاف 54 ووٹ تھے، وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا چند منٹوں میں جا کے ان کے خلاف ووٹ 48 رہ گئے۔ اچھا، اس کا مطلب چند منٹوں کے اندر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر تحریک چلانا، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا یعنی کوئی تحریک نہیں چلی ان کے بغیر، آپ مجھے ایک تحریک بتا دیں، ہاں ایک تحریک بتا دیں، اگر وہ شروع بھی ہوئی نا انڈیپینڈنٹ، آگے جا کے ان کا جا کے وہیں پہ جا کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو موجودہ تحریک چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر اس نے ایک جینون ایجنڈا، اس کا اپنا اوریجنل بھی تو ایک مومنٹم ہے نا۔ دیکھیں اوریجنل مومنٹم کیا ہے؟ اوریجنل مومنٹم یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے اس وقت فرجائل ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی میں اس وقت کنٹرول قسم کا نظام چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن جس کے خلاف عوام کے اندر ایک بڑی، اچھا کانسٹیٹیوشن کے مقابلے میں انڈیویجول خواہشات کو بالادست کیا جا رہا ہے، قانون کی حکمرانی کوئی نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت ہے، اکنامک سچویشن بڑی ورسٹ ہے، ریجنل سیکیورٹی بڑی ورسٹ ہے۔ یہ جنرل ایشوز ہیں نا پاکستان کے اندر جو اس وقت چل رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، اس لیے اس کا فطری طور پہ تحریک کا چلنا لازمی نظر آتا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کریں گے، اور جو کچھ 8 فروری کے بعد ہوا اس کا ایک فطری امر ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں کیا یہ جینونلی واقعی پاکستان میں ایک جینون پالیٹکس چاہتے ہیں، ڈیموکریسی چاہتے ہیں، یا یہ بھی جا کے آگے جا کے ساز باز کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اپنے معاملات ہم جا رہے ہیں بریک پہ اور یہیں سے شروع کریں گے، کیا وہ جینونلی یہ چیز اس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ تو جناب ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک کا اوریجنل مومنٹم تو بڑا سٹرونگ ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بڑی اچھے وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے بظاہر۔ اس وقت جے یو آئی کا کیا رول ہوگا، اور اپنی انڈیپینڈنٹ پوسٹنگ کے باوجود چونکہ عوام کے اندر بھی ایک ایسی سوچ پائی جا رہی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ یہ کس حد تک اس کو سپیئر ہیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جناب یہی سوال آپ سے۔ اس میں 2-3 پوٹینشل ہیں۔ جی، پہلا پوٹینشل تو ہے پولیٹیکل فورسز کا، ٹھیک ہے، کہ پولیٹیکل فورسز میں ایک فرسٹریشن پائی جا رہی ہے، انکلوڈنگ حکومتی جماعتوں کے اندر، یعنی پی ایم ایل این کے اندر بھی فرسٹریشن ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اندر بھی۔ اب پیپلز پارٹی کا حال دیکھیں نا سر، وہ جو چانڈیو صاحب ہیں اور اظہر ربانی ہے اور فرحت اللہ بابر کو ٹکٹ تک نہیں دی سینیٹ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، جن کے جینون فیس ہے پیپلز پارٹی کے، ان کے مقابلے میں فیصل واڈا زیادہ قابل احترام ٹھہرے ہیں سر۔ تو پارٹیوں کے اندر جو حکومت کے اندر ہے ان کے اندر بھی فرسٹریشن ہے۔ اچھا، فیصل واڈا نے بھی ایک احترام کی کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کوئی؟ پہلے دوسری میں قابل احترام تھے، اب اس میں ہو گئے، وہ پارٹ 2 شیخ رشید بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں قابل احترام ہے وہاں قابل احترام رہیں گے۔ دیکھیں نواز شریف کے دور سے شروع ہو جائے، اب 85 سے شروع ہو جائے، اس کو دیکھیں نا، ہر دور میں وہ ایور گرین ہی رہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ پولیٹیکل فرسٹریشن ہے، دوسری اکنامک فرسٹریشن ہے کہ اکنامک ریزولوشن نظر نہیں آ رہا، تیسرا میڈیا کے اندر بھی بڑی فرسٹریشن ہے، جو ہمارا فارمل میڈیا ہے اس کو جس طرح سے تنگ کر دیا گیا ہے، جس طرح سے اس پہ جبر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس پہ خبریں پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے بیشتر جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی وکلا تنظیمیں، ججز کا اور بینچ کا جو کرائسس ہے، اور ججز جس طرح سے ریئیکٹ، یہ بھی پاکستان میں دیکھا تھا آپ نے کہ سٹنگ ججز بیٹھ کے خط لکھ رہے ہوں کہ جناب ہم فکری طور پہ آزاد نہیں رہے، ہمیں فیصلے کرنے کی آزادی نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ ایک جج نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ میرے پاس کیا ضمانت لینے آتے ہیں، جائیں پریس کانفرنس کریں عمران خان کے خلاف اور اپنی ضمانت پکی کروا لیں۔ تو یہ جو جوڈیشری کا حالات ہے، یہ کہا گیا، یہ جو سول سوسائٹی ہے اس وقت جو ہے، پھر جو یوتھ کا پورا ایک فرسٹریشن جو 8 فروری کے بعد ریفلیکٹ ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے ہماری حکومت نہیں بن سکی، یہ ساری چیزیں ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر موجود ہیں کہ تحریک کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، جان ہے۔ اچھا، اب سوال صرف یہ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کب باہر نکلیں گے، کیونکہ عمران خان جب باہر نکلیں گے تو پاپولر پولیٹکس ان کے پاس ہے،
ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر بڑا جان ڈال سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا یعنی لمبا اگر وہ قیادت بھی کرتے ہیں کسی ایک جگہ پہ، اور پھر یا اس کے کم سے بعد کم اگر اشارہ ہی دے دیتے ہیں کہ چلیں جی اس طرف پھر جائیں. اس کے بعد جو محمود خان اچکزئی اور جو سردار اختر مینگل ہیں بلوچستان کے کانٹیکس میں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں. یہ میرا خیال اب تو پورے پاکستان میں وہ پھر بھی دو ریلیونس وائسز رکھتے ہیں. نا، دو بڑی وائسز ہیں وہاں کی، ہاں. بلوچستان کی بڑی تناور آواز ہے، بڑی تناور آواز. سردار اختر مینگل کو اور محمود خان اچکزئی کو آپ میں اگنور نہیں پورے کر سکتے. پاکستان میں ان کی پھر کریڈیبلٹی بھی آپ ہے. یہ دیکھیں کہ اگر فضل الرحمان اس الائنس کا حصہ نہیں بھی بنتے ہاں اور وہ اس الائنس سے ہٹ کے بھی تحریک چلاتے ہیں تو ان کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے فضل الرحمان کی، وہ بھی بہت بڑی آواز ہے. پھر سندھ کے اندر جی ڈی اے چاہے وہ الیکٹورل پالیٹکس میں کمزور ہے لیکن ان کی بڑی آواز نہیں پبلک میں ان کا ہے، اچھا خاصا پبلک میں فالوئنگ موجود ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جناب حکومت کو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنی تنقید اس ملک میں ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جناب اس وقت صورتحال جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے ابھی یہ تحریک شروع نہیں ہوئی، ابھی ابتدائی سٹیج پہ کھڑی ہے، لیکن پہلے سے سمیل کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ یہ پی این اے پارٹ 2 بنتی جا رہی ہے. اور کل کسی اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا یہ حکومت گرانے کا ایک نیا کھیل سجایا جا رہا ہے، کو کچھ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر زیادہ شارپ طریقے سے ایک اسپیسیفک ایجنڈے کو فوکس کر کے کم سے کم منیمم ایجنڈا ہو تو یہ ایک بڑی تحریک بن سکتی ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں یہ خود کتنے آپس میں جوائنٹ رہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ہو گئے، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، پیر پگاڑا صاحب، عمران خان صاحب، جماعت اسلامی والے. کیونکہ دیکھیں نا جماعت اسلامی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، جے یو آئی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے. سردار مینگل اور محمود خان اچکزئی کے پاس بلوچستان کی اسٹریٹ پاور ہے اور عمران خان کے پاس پورے ملک کی اسٹریٹ پاور ہے. تو اگر یہ ساری اسٹریٹ پاور ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے اور دوسری طرف ڈیجیٹل وار ہے جس پہ سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا کنٹرول ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں تو یہ تو اچھا خاصا تنگ کر سکتے ہیں. جو اسٹریٹ پاور ہے یہ اصل میں تھریٹن کس کو کرتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو تھریٹن کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. میں تو یہی کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ حکومت تو اس میں کوئی میٹر ہی نہیں کرتی. حکومت چھوٹی ہے نا، حکومت چھوٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی ہے. اسی لیے پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ، جی پاپولر قیادت، پاپولر جماعت اور جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ پھر ان کا لازمی بات ہے ان کی ریزز دیئر آئی بروز ہو جاتی ہے. ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس طرح جا رہی ہے. بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی، ہاں بے نظیر بھٹو کی پاپولیرٹی، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی اور عمران خان کی پاپولیرٹی، یہ چار بڑے چیزوں میں میرے خیال آپ کافی حد تک مماثلت ہے اس میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. جو جس نے بالکل مماثلت ہے. سر بھٹو صاحب نے اپنی پاپولیرٹی دکھائی، اس کی سزا بھگتی. بے نظیر نے اپنی پاپولیرٹی دکھائی، سزا بھگتی. نواز شریف نے اپنی پاپولیرٹی دکھائی، سزا بھگتی. عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی دکھائی، سزا. اچھا آپ نے تو مجھے مجبور کر دیا اپنی ایک بات بار بار ریپیٹ کرنے کو. میں ایک بات اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، مجھے پوچھتے ہیں فورن جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، مقامی بھی، کہ جی سیف صاحب ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ میں کہ جب 5-6 وزیر اعظم پھانسی چڑھ جائیں. تو کہیں آپ اس طرح تو نہیں لے جا رہے باتوں کو؟ نہیں، اب وہ دور ذرا گزر گیا ہے. چلے پھانسی تو میں نے ایک علامتی بات کر دی نا، کہنے کا مراد تو یہی ہے نا. اب جنگیں جو ہے نا وہ ہتھیاروں سے زیادہ ہاں بیانیے کی جنگیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں تو علامتی بات کر رہا ہوں. تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان، دیکھیے میں آپ کو ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان کی اس وقت جو انٹرنل سیکیورٹی ہے نا اور جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے، دونوں بڑے سیریس تھریٹس ہیں. دونوں بڑی سیریس، یعنی افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات، ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات، ایران کے ساتھ ہمارے حالات، چائنا کے ساتھ، اور چائنا امریکہ کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں یہ وہاں بھی ہم بہت زیادہ ٹربل واٹر میں. اچھا اب اس کے بعد آپ دوسری طرف آئیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات. اب یہ مثال کے طور پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا وزارت خارجہ کا بیان، جو اس ایران والے معاملے پہ کہیں مذمت نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے. ہاں. اچھا دوسری طرف آپ کی انٹرنل کانٹیکس میں، اچھا آپ یہ بتائیں گے ہمارے سفارتکاری کا کوئی ہم چیزوں کی ہمیں وہ ایکسپرٹیز جو ہے ہماری وہ آہستہ آہستہ بالکل نیچے نہیں چلے گی؟ سر دیکھیے پہلے تو بات کرنے والے ہمارے اتنے مؤثر سفارتکاری وہاں ہوتی ہے دو باتوں پہ. ایک وہ کہ آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوں، اور دوسرا آپ کے پاس ویژنری لوگ ہوں. اب کہاں سے لائیں گے آپ صاحبزادہ یعقوب خان؟ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس جو سفارتکار ہیں چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، سہمے ہوئے لوگ ہیں. آپ ان کی سفارتکاری اور اسحاق تو وزیر خارجہ تو میرا خیال ہے ابھی سر وہ وزارت خارجہ جو ہے جو ان کو دی گئی ہے جبر کی بنیاد پہ، وہ بننا نہیں چاہتے، وہ واپس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں میرا کیا کام ہے، میں تو وزیر خزانہ ہوں. یہی اسماعیل کی سے تو وہ اتنا رموز و اسرار سے آگاہ نہیں ہے. وہ صرف اگر اپنا آپ کو خانہ گھرداری تک محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ان کا شعبہ اکنامکس بھی نہیں ہے. اس اکنامکس کا بھی بیڑا غرق جو انہوں نے کیا ہے نا وہ بھی قوم بھگت رہی ہے نا سر. ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں اسد عمر نے بھی کیا تھا. سر سب نے کیا نا. پھر انہوں نے کیا کیا جو کہتے تھے کہ میرے پاس گدر سنگھی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک گدر سنگھی ہے، ویسے وہ نواز شریف صاحب کی ہے نا.
اسی کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں ہمارے اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس قسم کی ایڈونچر پالیٹکس, اس قسم کی مہم جوئی, اس قسم کی حکومتیں بنانے کا کھیل, اس طرح سے سیاسی نظام کو بنانے کا کھیل, کوئی اور بہت بڑا نقصان نہ کر لیں. تو اس لیے زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے پاکستان کی پالیٹکس کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تحریک چلانے والوں کو بھی میچورٹی کا کرنا چاہیے مظاہرہ. دیکھیں نا ان کو یا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ تو کریں گے یا نہیں کریں گے بات کا ہے. کریں گے وہ, ان کو کرنا اس لیے چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک نازک پوزیشن کے اوپر ہے. کوئی ایسا ایڈونچر ہماری اپوزیشن جماعتوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون سے بالاتر ہو. ٹھیک ہے, آپ کو قانونی اور آئینی فریم ورک میں کھیلنا ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل راستہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو پھر اس سے حالات خراب ہو جائیں گے. اسپیس دینی چاہیے سر, اسپیس. اب دیکھیں نا عمران خان کا معاملہ سنیں. 8 فروری کے بعد الیکشن ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے حکومت بنا لی, جس طرح سے بنانی تھی بنا لی. اب آپ پولیٹیکل لوگوں کو راستہ دیں. یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ محمود رشید کا کیا قصور ہے؟ اجاز چودھری کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. آپ تو ساری زندگی ان کو دیکھتے رہے. میں ان سے ملا ہوں, میری ملاقاتیں ہیں. اب ان کو دہشت گرد نہ بنائیں, ان کو نکالیں باہر یار, راستہ نکالیں, ضمانتوں کو ارینج کریں, ان کو نکالیں, ان کو پولیٹیکل سپیس دے دیں, جلسہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو رد عمل جو ہے وہ تو اور زیادہ چڑھے گا. پھر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بلا وجہ اپنے خلاف کیوں کرتے جا رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کے خلاف ایسی بلا وجہ کا غصہ کیوں نکالتے جا رہے ہیں کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے؟ میڈیا پہ اتنی زیادہ پابندیاں آ رہی ہیں, یہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ویسے میڈیا قبول تو نہیں کر رہا میرا خیال ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا تو بالکل ہی. سر سوشل میڈیا تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کینڈے میں نہیں آئے گا. سیف الرحمان صاحب, آپ خود پاکستان کی کئی دہائیوں سے جڑے ہوئے پرنٹ میڈیا کے ساتھ اور اب الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا اس وقت میڈیا واقعی جرنلسٹوں کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں, پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو بڑے بڑے پراپرٹی یہ تو آپ مجھ سے نہ پوچھوائیں, لیکن ویسے میں صحیح کہتا ہوں کہ نہیں ہے. تو جو بڑے بڑے اس وقت ٹرائیکون ہے میڈیا کے اندر, میڈیا چلا رہے ہیں, ان کے بزنس مفادات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سہولت کاری کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں اخبارات میں ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا, وہ انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا, برباد ہو گیا. اب اس لیے لوگ جو ہے وہ چلے گئے سوشل میڈیا کے اوپر. اب سوشل میڈیا میں سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا, اس میں پروپیگنڈا اور بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے فارمل میڈیا کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو پھر لوگ ادھر جائیں گے, اندر سے نکل آئے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے فارمل میڈیا کو آزاد کریں. مثلا آپ نے کہا جی عمران خان کی تقریر نہیں دکھانی, چلے نہیں دکھاتے, کیا فرق پڑے گا؟ میں اپنا ڈیجیٹل میڈیا پہ جا کے اس کی پوری تقریر سن رہا تھا, تو آپ نے کون سی تقریر روک لی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ضیاء الحق کا دور تھا تو ہمیں کہا گیا کہ بے نظیر کی فوٹو نہیں چھپے گی. یعنی وہ ایک باقاعدہ فوٹو اگر شائع کر بھی دیتے تھے کے دور میں, تو چلیں پھر بھی آپ کہتے تھے ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. یہاں تو آپ کے پاس 85 آپشن ہے. سر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تقریریں کر رہے تھے عمران خان صاحب. انہوں نے انتخابی نشان جو ہے وہ باقاعدہ اس کی پبلسٹی سوشل میڈیا پہ جیسے کی ہے. کیا عمران خان کو زیادہ آرٹیفیشل نہیں ہو گئے؟ سر وہ اتنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان. ایک بریک لے لیں پھر, اب آخری یہ بریک تھی تو انشاءاللہ. تو جناب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر اینالسٹ جناب سلمان عابد صاحب. جی سلمان صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا میاں صاحب کہ زیادہ ذمہ داری میڈیا کا بھی کہہ رہا ہوں, میڈیا کو بھی ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ سپیس دیں, ان کو کچھ بات کرنے کا حق دیں, ان کے اوپر اتنا کی بیجا پابندیاں مت لگائیں, ورنہ لوگ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے, پھر وہاں سے پروپیگنڈا ہوگا اور جھوٹ سچ بھی عجیب قسم کا وہ ایک ہمارے میڈیا کو بھی ہیجان پیدا کرے گا. ایک بات اب میں یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس میں حکومت اور اپوزیشن شامل, ٹھیک ہے, اور یہ وکلا جس میں اسٹیک ہولڈرز کہہ دیتے ہیں, جن کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, سر ان سب کو ایک میچورٹی کے ساتھ پاکستان کا انالیسس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہم جن حالات سے دوچار ہیں وہاں اس قسم کی سیاست, مقابلہ بازی, دشمنی, انتقام, ایک دوسرے کو ختم کر دینا, ایک دوسرے کو وجود کو ختم کر دینا. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا نا, کب تو عمران خان کے وجود کو ہی ختم کر دیں گے. کیوں, کیا ضرورت ہے سیاست کو دشمنی میں لے کے جانے کی؟ یہ لفظ ان کے منہ سے پتہ نہیں مجھے, یہ سلپ آف دی ٹنگ تو نہیں ہو سکتا. نہیں سر, یہ اپنے اندر ان کے دل کی خواہش ہوگی. سر یہ عمران خان کے اندر بھی زہر بھرا ہوا تھا. میں مولانا کو ایلیمینیٹ کر دوں گا, ختم کر دوں گا, میں نواز شریف کے ساتھ یہ کر دوں گا, زرداری. بھائی یہ نکل آئے باہر سے. عمران خان بھی ایک ریالٹی ہے, زرداری بھی ایک ریالٹی ہے, نواز شریف بھی ایک ریالٹی ہے, فضل الرحمان بھی ایک ریالٹی ہے, باقی جماعتیں بھی ریالٹی ہیں. ان ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے لیے اسپیس تلاش کریں. اتنی بڑی ریالٹیز کے ساتھ جینا بڑا مشکل نہیں ہو گیا؟ سر کوئی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہندوستان اتنی ساری ریالٹی نہیں, ہندوستان کے اندر دیکھیں نا, اب وہ مودی صاحب تو تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہونے لگے, لیکن سر اس کے باوجود آپ دیکھیں وہاں جو ریجنل پالیٹکس ہے وہ مودی کے حق میں نہیں ہے.
مودی کے حق میں نہیں ہے, ریجنل نہیں ہے, کئی صوبوں میں تو وہ حکومت ہی نہیں ہے, حکومت ہی نہیں ہے. وہاں ابھی دیکھیں نا یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے اور جو دلی کا معاملہ ہے وہ آپ عام آدمی پارٹی دلی کے میں پاس بھی وہاں پہ انہوں نے آہنی ہتھ کنڈوں سے وہ کجریوال کو ختم نہیں کیا, انہوں نے ڈیل کیا ہے. سر اب اس کا مطلب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ماشاءاللہ. سر دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیورسٹی جو ہے آپ کو ہندوستان کی پالیٹکس میں نظر آ رہی ہے نا, تو میرا مطلب اگر پاکستان کی پالیٹکس میں ڈائیورسٹی کو تو آپ نہیں روک سکتے نا, تو اگر آپ بلکہ ڈائیورسٹی تو ایک نیچرل فینومینا ہے. دیکھیں نا اب آپ کہہ رہے ہیں جی سندھ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ٹھیک ہے, کے پی کے اس وقت عمران خان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان آپ نے کہا جی قوم پرستوں کے پاس ہے, پنجاب آپ نے کہا جی کہ وہ نواز شریف یا پی ایم ایل پی ٹی آئی کے یا ان کے جو ساتھی ہیں یا مرکز کسی اور کے پاس ہے. تو اس ڈائیورسٹی کو اگر یہ جینون ہے تو قبول کیجیے. انفارچونیٹلی ہمارا ڈائلیما تو یہ ہے نا میاں صاحب, یہاں ڈائیورسٹی بھی جینون نہیں ہے. یہاں آپ نے صوبے بانٹ دیے ہیں مختلف جماعتوں کے اندر, آپ نے باقاعدہ وفاق بانٹ دیا مختلف جماعتوں کے اندر, وہی ایم کیو ایم کو اٹھا کے ہر حکومت میں شامل کر دیتے ہیں, وہی باپ پارٹی کو اٹھاتے ہیں تو ہر حکومت میں شامل کر دیتے ہیں, وہیں سے جے یو آئی کو اٹھاتے ہیں. یہ جو مصنوعی طریقے سے ڈائیورسٹی بنائی جا رہی ہے یہ ہمارے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور آخری بات میں آپ کو شروع میں کرنا چاہتا ہوں, یہ جو پولرائزیشن ہے اس وقت, جو تقسیم ہے, اگر یہ سیاست تک محدود ہوتی نا سر تو پھر بھی چلے غنیمت ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اداروں کے اندر آ گئی, یہ جوڈیشری کے اندر نظر آ رہی ہے, یہ میڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے, یہ بیوروکریسی کے اندر نظر آ رہی ہے, مذہبی جماعتوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر. یہ جو ساری کی ساری تقسیم ہے اس کو کہیں ختم تو کریں سر, ٹھیک ہے, اس کو کہیں جا کر جوڑیں تو صحیح نا. تو سب کو کرنا کیا پڑے گا, سب کو اپنی اپنی پوزیشن سے دو فٹ دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور پھر اس میں سے کوئی ایک نیا راستہ نکال کر نہ وے فارورڈ تلاش کرنا پڑے گا. پاکستان کی بقا, پاکستان کا سروائیول, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی ایک نئے وے فارورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس میں آپ سب کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس کرنا ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ کرنے کے ایجنڈے میں چلے جائیں گے نا تو آپ منفی سیاست کریں گے, اور اس منفی سیاست کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ بھی تنقید کی زد میں ہے, سیاستدان بھی تنقید کی زد میں ہے, عدالتیں بھی تنقید کی زد میں ہیں, اور پورا میڈیا بھی تنقید کی زد میں ہے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سب مجموعی طور پہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں رہے, ہم پارٹ آف دا پرابلم بن گئے. اور جب آپ پارٹ آف دا پرابلم بنتے جا رہے ہیں تو پھر جو ریجنل قوتیں ہیں اور جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ ہمارے اس پولیٹیکل ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر اپنا ایجنڈا ہم پر مسلط کریں گی اور ہمیں نقصان پہنچائیں گی, ہمیں کمزور کرنے کی سازش کریں گی. تو ہمیں صرف ان کو گالیاں بکنے سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا, ہم اپنا داخلی احتساب کریں کہ ہم سے وہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے, ہم کئی جگہ پر ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے نا, داخلی سطح پہ بھی ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے اور EU کے ایمبیسڈر آئے تھے, ڈاکٹر ریچرڈ بیرٹ, ان کے ساتھ میں نے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہاں بھی اور دنیا بھر میں ہوتا ہے, ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, آپ کی اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں. تو جب ملک اتنی فریجائل, آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا, ایسی حالات سے گزر رہا ہو تو آپ کو اپنی اسٹرینتھس کو زیادہ مؤثر طور پہ ابھارنا چاہیے, اپنی ویکنیسز کو سمجھیں اور ان کو ایڈریس کریں. لیکن ہم یہ چیزیں میرا خیال نہیں کر پا رہے. پبلک پالیسی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے, غیر معمولی حالات کا مقابلہ غیر معمولی اقدامات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ افرمیٹو ایکشن نہیں لیں گے, کا بھی یہ موقف ہے, وہ تو غیر معمولی, وہ جو غیر معمولی اقدامات اور ہو جاتے ہیں نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو غیر معمولی اقدامات جو ہے ملک کو بنانے کے نہیں ہوتے. دیکھیں نا اس ملک کے اندر 10 سال کے مارشل لا رہے ہیں نا سر, ملک تو نہیں بن سکے. نہیں, اس ملک میں جمہوریتیں بھی نہیں, سو کالڈ ملک تو نہیں بن سکے. اس ملک میں آپ نے کولیشن گورنمنٹیں بھی بنا لی, اس سے بھی مسئلہ ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ. اس لیے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ جو غیر معمولی اقدامات اٹھائے نا, وہ آپ نے ملک کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, جس کا خمیازہ آج ہم یہاں پر اجتماعی طور پر بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیں کہ ہم ایک بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں جی, موروثی سیاست, لیکن ہمارے پڑوس میں یہ بھارت میں شخصی سیاست بھی ہے. اب تیسری مرتبہ مودی آ رہے ہیں, چوتھی مرتبہ تو غالباً حسینہ واجد بھی آ گئی ہیں, اور وہاں پہ جو انہوں نے سلوک اپوزیشن کے ساتھ کیا اور کہتے ہیں جی بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت بڑا تھا. یہ ریجنل جو علاقائی پالیٹکس چل رہی ہے, اگر بنگلہ دیش کے الیکشن کو, اگر بنگلہ دیش کے الیکشن کو انتخابات کہتے ہیں آپ, تو پھر تو یہاں کے بھی انتخابات کو مان لیتے ہیں. پھر فرق کیا, وہ تو کوئی انتخابات نہیں تھے بنگلہ دیش میں, یہاں پہ بھی کوئی انتخابات نہیں, ہمارا بھی بی ڈی ماڈل ہے یہاں. اچھا, انڈیا کا صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی جو پالیٹکس ہے نا, اس میں جتنا زور اس وقت ہندوتا کے نام پر ہو رہا ہے, اس نے بھارت کے اندر بھی بے شمار مسائل پیدا کیے ہیں, لیکن وہ بڑی اکانومی کے کانٹیکس میں نا اس وقت کہیں چھپ کے رہ گئے ہیں, اور دنیا اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کرتی ہے. لیکن انڈیا کو بھی ایک بات سوچنی ہوگی کہ اگر اس نے اس ریجنل پاور کے اندر جانا ہے تو سر اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ کرنا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کو بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی انیشیٹو لینا ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے, پاکستان انیشیٹو لیتا ہے, پاکستان آگے تعلقات بہتر بنانے کی بات کرتا ہے, انڈیا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس وقت جو پالیٹکس کرنی ہے نا,
سب سے پہلے تو ہم انٹرنلی جو اس وقت ہم نے اپنی پولیٹیکل کریکشن کرنی ہے سر. ہاں یہ بتائیں کہ وہ ایسا کون سا ہمارا ایک پوائنٹس آف کنورجنس ہے جس پہ ہم اتفاق رائے کر کے پہلا سٹیپنگ سٹون ہے جس پہ ہم پاؤں قدم رکھتے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں حاصل ہو جائے یہ منزل اس طرف ہم چل پڑے. 3 باتیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک حقیقت ہے پاکستان میں, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میں پہلے بتا رہا ہوں اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اپنے آپ اسے ہم نظر انداز پہلے تو ہی کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس کو آپ سیکورٹی ایشوز, ریجنل پالیٹکس اور فارن پالیسی کی مشاورت کی حد تک رکھیں. اگر اس کو آپ داخلی پالیٹکس کے اندر اٹھا دیں گے نا اسٹیبلشمنٹ کو, تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ایک تو اس کا فریم ورک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ کو اسپیس دیں, پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسپیس دیں, اور تیسرے نمبر پہ لوگوں کے مینڈیٹ کو ووٹ عزت دیں. اگر یہ 3-4 چیزیں آپ پہلے اتفاق کر لیں تو اس سے آپ وہ بیس لائن بنا سکتے ہیں جس سے پاکستان ڈیموکریسی کی طرف آگے جائے گا. اگر آپ نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر یہاں پہ کوئی حکومت نہیں چل سکتی. اگر آپ نے سیاستدانوں نے اور جا کے اور باقی اسٹیک ہولڈر نے اپنے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے دوسروں کی وکٹ پہ جا کے کھیلنا ہے اور مداخلتیں کرنی ہے تو اس سے نظام نہیں چل سکتا. اچھا یہ سلمان صاحب بتائیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ چاروں بڑے لیڈرز کا ہم نے نام لیا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہونے کی کوشش کی. میرا خیال ہے اس کو اگر ہم ری فریز کریں اس چیز کو تو غالباً انہوں نے وہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار, اپنا آئینی کردار تک محدود رہے. ہم اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمیں تھریٹن کر رہی ہے. میرا خیال ایسا تو نہیں, یہ کنسیپٹس کا جو کلیش میں اس کا کاؤنٹر نیریٹو, ہاں یہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ پہ مبنی حکومتیں تھیں؟ نہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوں, عوامی مینڈیٹ تو ایک ہمارے خواب ہی رہ گیا. جب وہ آئی ڈیل کے تحت ہیں, جب وہ ساز باز کر کے آئی تھی. میں یہی تو پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ پھر جب یہ لوگ جب اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیل کو بھی تو نفی کر دینا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بڑے ہوتے ہیں تو پہلے بڑے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان بنیادی طور پر ایک سبق سیکھے نا, یہ بنیادی ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک ہے سہولت کاری کا رول پلے نہ کرے. عمران خان نے سہولت کاری کی نا نواز شریف کے خلاف, اب نواز شریف نے سہولت کاری کی نا عمران خان کے خلاف, پیپلز پارٹی نے سہولت کاری کی نا نواز شریف کے خلاف یا فلاں کے خلاف. یہ جو سہولت کاری کا جو کردار ہے یہی تو طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ایک مضبوط. دیکھیں پرانے وقتوں میں جب لڑائیاں تلواروں تیروں سے ہوتی تھیں, آپ دیکھتے تھے کہ ایک دشمن نے گھیر لیا ہے فوج کو, وہ سب ڈھالیں لے کے آپس میں اکٹھے ہو جاتے تھے کہ چلو جی مریں گے تو اکٹھے. یعنی وہ جو اکٹھ ہے, وہ جو اتحاد ہے, وہ جگانگت ہے, سیاسی پولیٹیکل جو مین سٹریم ہے اس کے اندر وہ بنیادی فیکٹر ہے. وہ آپ کو اتنا سٹرونگ کر دے گا کہ نہ کوئی تھریٹن ہوگا نہ کوئی ملک میں. یہ آپ کو ایک چیز سوچنی ہے سر, آج کی گلوبل دنیا میں آپ ریلیونٹ 4 باتوں کے اوپر ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کی اکانومی انٹرنل, ایگزیکٹلی. نمبر 2 آپ کی ڈیموکریٹک پالیٹکس, ٹھیک ہے. نمبر 3 لوگوں کی پبلک انٹرسٹ پالیٹکس, ٹھیک ہے. اور نمبر 4 آپ کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل گراؤنڈز کیا ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ بیس کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا ہماری جو فارن پالیسی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا جیو اکنامکس اینڈ جیو پالیٹکس. ٹھیک ہے. ہم آئندہ جو بھی لڑائیوں میں نہیں الجھیں گے, جنگوں میں نہیں جائیں گے, تنازعات میں نہیں جائیں گے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو ڈاکٹر موحد یوسف مجھے ملے, سیکورٹی ایڈوائزر, آپ بھی میں بھی تھا, آپ کے ساتھ ہی تھا. تو وہی کہنے لگے جی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت نے یا ریاست نے کہ اب ہم جیو اکنامک لوکیشن ڈیسٹینیشن. سر آپ یہ فیصلہ تب کریں گے نا, لیکن اب پھر وہ ریورس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے ہوتا جا رہا ہے نا, آپ یہ فیصلہ تب کریں گے جب آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہ ہو, نعرے بازی سے آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے ایران کا, اگر ابھی امریکہ آپ کو کہے کہ آپ نے ایران کی مذمت کے اوپر بیان جاری کرنا ہے, ادروائز ہم آپ کو IMF کی قسط جو ہے نا وہ نہیں دیں گے, تو میرا بیان آ جائے گا. تو یہ ہماری ٹوٹل لیجیٹمیسی ہے حکومت کی. آج بڑی عمدہ باتیں ہوئی جناب, آپ نے بڑا وقت نکالا. سو کائنڈ آف تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سلمان عابد صاحب. تو جناب آج کی باتیں ماشاءاللہ بڑے اچھے پیرائے میں ہوئی, کھل کر باتیں ہوئیں, اور بنیادی نقطہ اس میں یہی ہے کہ تمام ادارے, وکلا, میڈیا, آل دی اسٹیک ہولڈرز, آل ہینڈز آن ڈیک. تو یہ وقت ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کریں, 2 قدم پیچھے ہٹیں, اور اس ملک کو بچانے کے لیے اب اسٹرانگ ہو جائیں اور متحد ہو کے مقابلہ کریں ایکسٹرنل چیلنجز کا اور انٹرنل چیلنجز کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.